اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ خدا سے جوڑا، وہاں کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ خدا سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے ہمارے رونق اسٹیج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب خاتمی کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہم سامعین کے سامنے اپنی دینی مفید باتوں سے مستفید فرمائیں۔ سارے حضرات سے گزارش ہے کہ اطمینان کے ساتھ، توجہات کے ساتھ باتوں کو سنیں اور جو ہے عمل کرنے کی نیت سے سنیں، اور جو مجموعہ ہمارا جو ہے کرسیوں کے آس پاس کھڑا ہے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ کرسی پر آ کر تشریف فرما لیں، اور جو بچے انعام حاصل لے چکے ہیں وہ جو ہے اندر کے علاقے میں چلی جائیں، جن بچوں نے انعام لیا ہے وہ اندر کے علاقے میں چلی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، سنتي وعترتي. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال عليه الصلاة والسلام: أول من ينشق عليه القبر وأول شافع أنا أول مشفع. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأنا أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام:
حرمت علی الامم الجنہ حتی تدخلوا حرم علی الانبیاء الجنہ حتی ادخل اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، ذمہ داران عظام، محترم صدور، دیگر سامعین، پردہ نشی محترم خواتین، دینی ماؤ بہنوں، عزیز نوجوانوں، اس وقت جس تاریخی اجلاس میں ہمارا یہاں شریک ہونا ہوا ہے، یہ رحمت للعالمین حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سننے اور سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہاں جڑنا ہوا ہے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا، رحمت للعالمین کی نسبت پر جب یہاں پر جڑنا ہوا تو آپ دیکھ رہے تھے سب پر رحمتوں کی نوازش ہو رہی تھی، بچوں پر بھی، بڑوں پر بھی، اپنوں پر بھی، پرائیوں پر بھی، اور بوندیوں کے شکل میں سب پر بھی۔ تو یہ رحمت کے عنوان پر جب بھی ہم جڑتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح نوازے جاتے ہیں۔ تو یہ نوازش، یہ عارضی نوازش ہے، یہ دائمی نوازش نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد، آپ نے فرمایا بعثت الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میں مبعوث ہوا ہوں پورے عالم کی طرف بشیر بنا کر ان لوگوں کے لیے جو ابتدائی مرحلے میں ہیں، نذیر بنا کر ان لوگوں کے لیے جو بار بار بشارت سنانے کے باوجود سمجھے نہیں۔ جب بشارتیں سنائی جائیں اور سنانے کے باوجود نہ سدھریں تو حضور کا دوسرا رخ نذیر کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہد، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر مبعوث کیا ہے۔ شاہد بمانے مشاہد، شاہد بمانے گواہ۔ اس کی وضاحت میں اگر میں چلوں تو پھر علماء کو تو مزہ آئے گا، آپ حضرات کے دماغوں پر سے یہ باتیں اٹھتی چلی جائیں گی۔ میں کلم الناس علی قدر عقولہم، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے یہ کہوں گا، سرکار کی آمد بشیر بن کر ہوئی اور نذیر بن کر ہوئی۔ وداعیا الی اللہ، اللہ کی جانب بلانے والا بن کر، اللہ کی جانب دعوت دینے والا بن کر، اللہ کی جانب لوگوں کو متوجہ کرنے والا بن کر، اللہ کی جانب لوگوں سب کو مبذول کرنے والا بن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ گویا عجیب نکتہ علماء نے لکھا ہے، اپنوں کے لیے، نبیوں کے لیے حضور شاہد ہے، اپنوں کے لیے حضور بشیر و نذیر ہے، اور پورے عالم کے لیے سرکار داعی ہے۔ گویا رحمت للعالمین بن کر آپ تشریف لائے، سب کے لیے رحمت۔ کسی کے اوپر اللہ کے رسول علیہ السلام شریعت کے روح سے جو رحمت کا ماحول آپ نے بنایا، میں تو آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سیرت کا مطالعہ کریں، تب پتہ چلے گا باپ رحمت بن کر کس طرح اولاد پر ثابت ہو، سرکار نے بتایا۔ ماں رحمت بن کر کس طرح اولاد کے سامنے پیش آئے، حضور نے بتایا۔
یہ بھائی بہن کے لیے رحمت کیسے بنے، بہن بھائی کے لیے رحمت کیسے بنے، دادا پوتروں کے لیے رحمت کیسے بنے، نانا نواسوں کے لیے رحمت کیسے بنے، شوہر بیوی کے لیے رحمت کیسے بنے، بیوی شوہر کے لیے رحمت کیسے بنے، استاد شاگرد کے لیے رحمت کیسے بنے، شاگرد استاد کے لیے رحمت کیسے بنے، شیخ مریدین کے لیے رحمت کیسے بنے، مرید شیخ کے لیے رحمت کیسے بنے، یہ حاکم محکوم کے لیے رحمت کیسے بنے، محکوم حاکم کے لیے رحمت کیسے بنے، اور مخلوق خالق کے لیے رحمت کیسے بنے، اور خالق کی رحمت مخلوق پر کیسے نازل ہو، یہ پوری باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ مکی اور مدنی زندگی میں بتایا۔ لیکن آج ہم مختصر، وہ بھی اتحیات کا وقت دے کر، سیرت بدرج اتم سمجھنا چاہتے ہیں، اور یہ خیالستو محالستو جنو اگر میں کسی ایک ٹاپک پر اٹھاؤں، سرکار باپ بن کر رحمت کیسے ثابت ہوئے، نانا بن کر رحمت کیسے ثابت ہوئے، شوہر بن کر رحمت کیسے ثابت ہوئے، خسر بن کر رحمت کیسے ثابت ہوئے، نبی بن کر رحمت کیسے ثابت ہوئے، امام بن کر اپنے تمام مقتدیوں کے لیے رحمت کیسے ثابت ہوئے، خطیب بن کر سامعین کے لیے رحمت کیسے ثابت ہوئے، یہ اتنا وسیع عنوان ہے جس کو چند لمحات پہ سمیٹا نہیں جا سکتا۔ اوتیتو جوامع الکلم، سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے فضلت بستین فضلت بخمسین، 5 چیزیں تمام نبیوں سے ہٹ کر اللہ نے عطا فرمائی، 6 باتیں تمام نبیوں سے فوقیت کے طور پر اللہ نے مجھے عطا کی ہیں۔ کیا کیا حضور نے عطا فرمایا؟ ہم اکثر کہا کرتے ہیں اصل شہادت اپنوں کی نہیں پرایوں کی ہوتی ہے۔ اپنوں تو اپنوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، جیسے ماں سے پوچھو تمہارا بیٹا کیسا، ماں اپنے بیٹے کے اوصاف جو بیان کرے گی جبریل سے کم نہیں، میکائیل سے کم نہیں، اسرافیل سے کم نہیں، یوں کہے گی میرا بیٹا تو میرا بیٹا ہے، وہ چاہے کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا دغاباز کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بے حیا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بے شرم کیوں نہ ہو، ماں کبھی اپنے بچے کو بے شرم بے حیا مجرم کے طور پر نہیں دیکھتی، اپنے بچے کو وہ فرشتے کی طرح دیکھتی ہے۔ تمام عیوب پر پردہ ڈالنے والی ماں ہوتی ہے۔ جس وقت یہاں پر ایس پی صاحب نے آ کر جو بات کہی، ایسا لگ رہا تھا ہم پر جوتے برسائے جا رہے ہیں، تھف ہو ہماری زندگیوں پر۔ ہم لوگ ذرا برابر بھی نہ ہم نے اپنے کلمے کا لحاظ رکھا، نہ ہم نے اپنی شریعت کا لحاظ رکھا، نہ ہم نے اپنے نبی کا لحاظ رکھا، نہ ہم نے اپنے قرآن کا لحاظ رکھا، نہ ہم نے دین اسلام کا لحاظ رکھا، نہ ہم نے اپنے علماء کا لحاظ رکھا۔ ذلیل ہوئے ہم، کیسے؟ ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ حضور کیوں تشریف لائے؟ حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا؟ بعثت معلما، میں تم لوگوں کو انسان بنانے کے لیے آیا تاکہ ایک ایک چیز انسانیت کی سکھاؤں تمہیں۔ بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، علماء سے پوچھو ایمانیات، عبادات، معاشرہ، معاملہ، آگے لاسٹ درجہ اخلاق کا ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجہ کریمانہ اخلاق، میں آیا ہوں تم لوگوں کو ایمان بھی، عبادات بھی، معاشرہ بھی، معاملہ بھی اور اخلاق کے انتہا کو سکھانے کے لیے، تاکہ تمہارے سامنے وہ میٹرز آ جائیں، وہ باتیں آ جائیں، وہ تربیت آ جائے، وہ آداب آ جائیں جن آداب کے بعد کائنات میں کوئی ادب نہ رہے۔ The Islam is the best religion, the Muslims is the worst people. یہ کہا ولیمز نے۔ کیوں؟ میں نے جب مطالعہ کیا اسلام کا، اس سے بہتر کوئی مذہب میں نے نہیں دیکھا۔ جان نے کیا لکھا؟ کہا the most misunderstood religion in the world، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ جس ریلیجن کے بارے میں ہوئی ہے وہ اسلام کے بارے میں۔ کب؟ جب ہم لوگوں کو دیکھا غیروں نے،
یہاں کھڑا کر کے اگر میں پوچھوں بتاؤ بھائی ماشاءاللہ تم میں باپ کا حق ادا کرنے والا باپ کون ہے؟ ماں کا حق ادا کرنے والی ماں کون ہے؟ بھیا کا حق ادا کرنے والا بھیا کون ہے؟ بہن کا حق ادا کرنے والی بہن کون ہے؟ ایک بھی نہیں نکلے گا، سب کے سب یلبوڑ، سب کے سب یلبوڑ۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے والے کی طرف تو کتا بھی نظر نہیں کرتا، اور ہم تو وہ ہیں جن پر کتے نظر نہیں کرتے۔ اللہ کی نظر کہاں سے پڑے گی بھائی؟ فرشتوں کی نظر کہاں سے پڑے گی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے لوگ ہیں ہم، شرم آتی ہے ہم لوگوں کے بارے میں کوئی اور آ کر کہے، جن کو ہم کہنا چاہیے من انا فاعرفونی، من انا فاعرفونی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کو 10 نقشوں میں پیش کیا ہے، 10 نقشوں میں پیش کیا۔ کن کن کے نقشوں میں پیش کیا؟ عجیب و غریب بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے نقشے میں، اپنے افعال کے نقشے میں، اپنے تقریرات کے نقشے میں، صحابہ کے افعال کے نقشے میں، صحابہ کے افعال کے نقشے میں، صحابہ کے تقریرات کے نقشے میں، اور تابعین کے افعال کے، اقوال کے اور ان کے تقریرات کے نقشے میں حضور علیہ السلام نے سیرت کو پیش کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر تم لوگ بڑی قریب سے سیرت کو دیکھنا چاہتے ہو، میری زندگی کو دیکھو اور میرے گھرانے کی زندگی کو دیکھو۔ کیا ہے سیرت؟ میرے سیرت کی اگر تم نبی تک جا کر سرکار کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ اعلیٰ درجے کی بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ادنا لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ ادنا لوگ اعلیٰ کو سمجھ کہاں سکتے ہیں؟ اعلیٰ کو سمجھنے کے لیے دماغ بھی اعلیٰ چاہیے، ضرب بھی اعلیٰ چاہیے، مزاج بھی اعلیٰ چاہیے، اور طور طریقہ بھی اعلیٰ چاہیے، اور ذوق بھی اعلیٰ چاہیے، اور مذاق بھی اعلیٰ چاہیے۔ تو صحابہ نے سمجھا انتخبہم اللہ لصحبت نبی ولخدمت دینی۔ صحابہ اپنی ذات سے نہیں بنے۔ عبد القادر جیلانی قطب ربانی سے جب پوچھا گیا صحابہ کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں، میں کیا کہوں صحابہ کے بارے میں، جو صحابہ اکرام کا مقام تو وہ ہے، انہوں نے سرکار کے ساتھ جو اسفار کیے ہیں، اس اسفار میں گھوڑوں کے ٹاپ پر جو دھول لگے ہیں، اس کے برابر بھی کائنات کے اولیاء نہیں بن سکتے۔ کون ہے وہ؟ حضور کے سٹوڈنٹس، حضور کے صحبت یافتہ، حضور سے تربیت یافتہ، حضور سے تعلیم یافتہ، اللہ سے سند یافتہ۔ سند کس نے دی؟ اللہ نے۔ پڑھائی کس نے؟ اب آج کل تو ہر مدرسے کا استاد خود سند دے دیتے ہیں، میرے مدرسے کو سند میں خود دے دیتا ہوں، میرا شاگرد عالم بن گیا، میرا شاگرد حافظ بن گیا، میرا شاگرد مفتی بن گیا، میرا شاگرد قاضی بن گیا، سند کون دے گا؟ میں خود دوں گا۔ یہ ترتیب درسگاہ رسول کی نہیں، یہ ترتیب حضور کے مدرسے کی نہیں۔ حضور کے مدرسے کی ترتیب کیا تھی؟ پڑھاؤں گا میں، امتحان اے اللہ تو لے گا۔ اولئک الذین امتحن اللہ، حضور آپ پڑھائیے، امتحان ہم لیں گے۔ لیکن جب امتحان لیا سب کے سب فرسٹ کلاس میں پاس، ہمیں بھی لا حول ولا قوہ، لا حول ولا قوہ کیا بتاؤں۔ میں مہمان ہوں اس لیے بہت کنٹرول سے بولنا پڑتا ہے، اور آج کل لوگ کئی کو بھی ان کو بلائے سو، کئی کو بھی ان کو بلائیں، کیوں بلائے؟ نشتر لگا رہا ہوں اس لیے، اور تمہیں بلاؤ یا نہ بلاؤ مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں، مجھے تو وما علینا الا البلاغ المبین۔ بشیر والے خطبہ بہت ہوں گے، اور ہم تو بھائی نذیر والے ہیں۔ آپ بشیر والے خطبہ سے بشارتیں سن لینا، اور ہم سے آپ وہ سن لینا جو نذیر والا مزاج ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حضور کو کون سی صورت بتاؤ گے؟ صورت کون سی لے جاؤ گے؟ سیرت صورت بتانے کے قابل بنانے کے لیے ہے۔ مجھے غصہ آتا ہے جب
بے ریش کوئی حضور کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. چشمم باز کر دی. کہا تھا علامہ غالب نے، کب؟ ارے بھائی تو نے تو میری آنکھیں کھول دی. میں تو سمجھ رہا تھا نعت خوانی کافی ہے. حضور علیہ السلام کے نعتیں اغیار پڑھتے تھے حضور کے زمانے میں. حضور نے سن کر کہا آمن شعرہ کفر قلبہ. یہ وہ انسان ہے جس کی زبان مسلمانوں کی ہے، جس کی زبان مومنین کی ہے، لیکن دل منافق کا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ سے توبہ کرو کہ میں نے جو کہا صورت بتانے کے قابل بننے کے لیے، اور ہر پیر و جمعرات ہم سب کی صورت حضور کے سامنے بتائی جاتی ہے. حضور یہ شخص یہ کیا، یہ شخص یہ کیا، یہ شخص یہ کیا، یہ شخص یہ کیا. علماء کہتے ہیں انا ارسلناک شاہد. ہر پیر و جمعرات مشاہدہ کرتے ہیں حضور تم سب کیا کرتے ہو، ہم سب کیا کرتے ہیں. ہر پیر و جمعرات حضور مشاہدہ کرتے ہیں، کارگزاری لیتے ہیں. اچھا یہ کیا. حضرت شاہ وصی اللہ صاحب قدس سرہ العزیز ایک مرتبہ خواب میں حضور کو دیکھ کر پوچھنے لگے، اس خواب میں جو بھی حضور کو دیکھا، دیکھو حضور کی نبوت تا قیامت ہے. حضور کی نبوت تا قیامت. توجہ سے میری بات سمجھنا. ہر ایک کی نبوت کی ویلیڈیٹی محدود. اپنی اپنی موت پر تمام نبیوں کی نبوتیں ختم ہو گئیں. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کی نبوتیں ختم. معراج کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے پیچھے تمام نبیوں کو مقتدی بنا کر اللہ نے سمجھا دیا اشارت النص سے، اے نبیوں تم سب کی نبوت منسوخ ہے، آج سے تم سب نبی آخر الزماں کے نبی الانبیاء. حضور کے القاب میں نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید المرسلین کے آج سے تم سب تابع دار ہو. تم میں سے کسی کو اپنی منمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ قیامت کے دن پوری امت حضرت آدم کے پاس جائے گی، کہنے لگے گی اشفع لنا. اے آدم آپ تو ابو البشر ہیں، ہم سب کے باپ ہیں، اس وقت گرمی بہت ہو رہی ہے، ہم سب پریشان ہیں، ہمارا حال بے حال ہے، آپ ابو ہیں، جائیے ذرا اللہ سے سفارش کیجئے تاکہ اللہ حساب کا معاملہ جلدی شروع کرے. حضرت آدم کہیں گے میں کیا کر رہا، تم نہ معلوم کیا بھائی، میں نے اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. اے آدم اے حوا دونوں کے دونوں یہ جھاڑ کے قریب نہ جانا. لیکن میں گیا. اگر مجھے اللہ پوچھے گا کون بھائی سفارش کرنے آپ کو حصو، ذرا صورت دکھاؤ، تو حضرت آدم کون چہرہ بتانے کو حضرت آدم تیار نہیں. کیوں بھائی کون ہے؟ اگر میں چہرہ بتا آدم آؤ ادھر، بھول گئے آدم، بھول گئے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے وہ بات یاد دلا دے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ والی، میں صورت کا بتانے کے قابل رہوں گا اللہ کے سامنے. جاؤ نوح کے پاس، انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، عذریں سب بیان کروں گا تو صبح ہو جائے گی، مجھے تو مختصر وقت میں بات ختم کرنی ہے. تو کیا کہا، جاؤ تم حضرت خلیل اللہ کے پاس، وہ بھی عذر پیش کر دیں گے. جاؤ تم موسیٰ کے پاس، وہ بھی عذر پیش کر دیں گے. جاؤ تم عیسیٰ کے پاس، وہ بھی عذر پیش کر دیں گے. سب آخر میں حضرت عیسیٰ یأتی من بعد اسمہ احمد کی پیشن گوئی دینے والے حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے، علیکم بمحمد. جاؤ تم سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب سب پہنچیں گے حضور کی خدمت میں، حضور علیہ السلام پورے لوگوں کی پریشانی سن کر، دیکھو نبوت ختم ہو گئی سب کی، قیامت میں کسی کی نبوت نہیں چلے گی. انا اول شافع و مشفع، پہلے میں شفاعت کروں گا اور پھر میری شفاعت قبول کی جائے گی. حضور فرماتے ہیں
نبیوں کی شفاعت قبول کرنے کی شفاعت بھی میں ہی کروں گا. یا اللہ، کیا آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب لوگ اپنی اپنی قوم کے سلسلے میں ذرا بولنا چاہ رہی ہیں. ذرا سن لیو نا، ذرا سن لیو. فرمایا یا محمد، مقام محمود پر جب آپ پہنچیں گے سجدے میں جا کر فَأَحْمِدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، اللہ کی ملہم کلمات سے تعریف کرتا چلا جاؤں گا. اتنی تعریف کروں گا اللہ کو میرے تعریفی کلمات پسند آئیں گے. اسے کہتے ہیں اللہ کو منانے کا سب سے بہترین، اعلیٰ ترین، افضل ترین، اقرب ترین، محبوب ترین، مقبول ترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی خوب تعریف کرو. تم نہ جیسا آتا ویسی تعریف کرو. نہیں آتا سورہ فاتحہ پڑھو. آج کل مسائل میں گھیرے ہوئے تو پوری دنیا ہے. سب کو پوچھو انہوں کیسے ہی بھی کر کو چپے دی پوچھو، یہ لمبے داستانہ سناتی. کیا کروں حضرت؟ عورتوں کے داستانہ الگ، مردوں کے داستان الگ، بچوں کے داستان الگ، جوانوں کے داستان الگ، بوڑھوں کے داستان الگ، دادا کے داستان الگ، دادی کے داستان الگ، نانا کے داستان الگ، نانی کے داستان الگ، بڑوں کے داستان الگ، چھوٹے بچے کو کیا باقصہ کو تو اس کے بھی داستان الگ. ہماری امی ایسا کر رہی ہیں، مجھے بال دے رہا نہیں، اس کے کلر ہسٹری. یہ تمام ہسٹریز، تمام ویرائٹیز، اس کو سالو کرنے کا طریقہ کیا؟ عجیب بات کہا ایک انگریز نے. if the Muhammad live today، اگر آج محمد پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، he will solve all the problems، وہ دنیا کے تمام مسائل کو حل کر دے. ہمیں لوگ بھی ایسے بیوقوفاں کے سکے جا کو ذرا کہتی بھی دیو بھی، دوسروں کے سامنے جا کو گھٹنا ٹیکنا شرم آتی نہیں؟ دوسروں کے سامنے، اغیار کے سامنے، جن کی زندگی میں کوئی اصول نہیں، جن کی زندگی کا کوئی طریقہ نہیں. ہمارے نبی نے ہمیں پیدائش سے لے کر مرنے تک کا پورا طریقہ بتا دیا. عجیب، ہزاروں انگریز یہ لکھتے. میں انگریز کے حوالہ کیوں دے رہا ہوں؟ آج کل لوگ انگریز کے حوالے سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ہاؤ کیا انہیں بولا لیا کیا امریکہ کا آئٹم بھی یہ کہتے ہو دیکھو سو اب دیوانے خرچہ کھڑ جاتی ہے. حالانکہ وہ انڈیا میں بنائے سو. اور کئی جینس پینٹ کے کمپنی والے بولے بناتے ہیں ہم رائے درگ میں، لگاتے ہیں ہم سیل امریکہ کی، لگاتے ہیں ہم سیل آسٹریلیا کی، لگاتے ہیں ہم سیل یورپ کی، لگاتے ہیں ہم سیل فرانس کی، لگاتے دیوانے خرچہ کا سو اب کھڑ جاتی. امریکہ کا آئٹم کیا بھی؟ حالانکہ بنیا سو کہاں؟ گمڑی پنڈی میں. بنیا سو کہاں؟ رائے درگ میں. بنیا سو کہاں؟ بلاری میں. بک رہا ہے امریکہ کے آئٹم کے نام سے. تو میں عرض کر رہا ہوں بھئی جس طرح اس نے وہ بعض ان میں سچے مورخین ہیں، جھوٹوں میں سچا، صدق الکذوب. حضور نے شیطان کے بارے میں کہا تھا ابو ہریرہ سے، یہ جو کہہ رہا ہے تجھے آیت الکرسی پڑھ ہمیشہ تو محفوظ رہے گا، تیری چیزیں محفوظ رہیں گی. یہ جھوٹے نے سچ کہا، ہمیشہ جھوٹ بولنے والا شیطان، اس نے سچ کہا. اس طرح وہ کمینے کبھی شریفانہ بات کر دیتے ہیں. تو ہم خالی شریفان کی باتاں خذ ما صفا ودع ما کدر، اچھی باتیں ہم نے لی. وہ اچھی باتوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا 1500 سے زائد مورخین یہ بات لکھتے ہیں، اگر آج حضور ہوتے تو ہماری زندگی کیا پوری دنیا کے پرابلمز حل کر دیتے. کیوں؟ ایسے نسخہ اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کیا جن سے ہم میں سے اللہ ماشاءاللہ کوئی واقف ہوگا، ورنہ 99% واقف نہیں. ہم سب جاہل ہیں، جاہل. اقرأ بسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پہلی وحی ہی نازل ہوئی جہالت کو دور کرو. خالی انگریزی پڑھ کر، میں تو کہتا ہوں بھی انگریزی پڑھاؤ. اس وقت ہمارا جو مسابقہ چل رہا ہے مد مقابل سے، وہ مسابقہ ایجوکیشن ہی سے حل ہو سکتا ہے. بڑا درد ہوتا ہے ہاسپٹلوں میں جانے کے بعد لوگ بڑے غور سے ڈاکٹر کے نامہ پڑھتے ہیں. کون بھی مسلمان ڈاکٹر ہیں کیا حضرت؟ ہیں کہیں قبرستان کے بازو ہیں، دیکھو جب دیکھ لگا. وکیلوں کے پاس کون بھی مسلمان وکیل ہے کیا حضرت؟ نہیں جی بیوقوفاں، تمہارے اچھا پڑھ لکھا سو بچے کو چند پیسوں کے واسطے تمہیں نکال کو کام میں لگائے. پڑھنے والے بچوں کو تم نے پڑھایا نہیں. یہ ایک وقت کا فاقہ کرو، پڑھاؤ ضرور. آج بہت افسوس ہوتا ہے، ادھر سے کوئی وکیل تو ادھر سے ہمارا وکیل کا ڈرائیور کیا بھی کر رہی، وکیل صاحب کا میں ڈرائیور ہوں. ماشاءاللہ کیا مقام کیا مقام. تمہیں کیا بھی کر رہی، میں لائر صاحب کا پی اے ہوں. تمہیں کیا جی کر رہی، میں ڈاکٹر صاحب کا کمپاؤنڈر ہوں. تمہیں کیا جی کر رہی، میں پٹیل صاحب کا میں آ کر واچ مین ہوں. واہ کیا مقام کیا مقام. کیا درجہ دیا تم نے اپنے اولاد کو. وجہ کیا؟ اللہ نے سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ ہمت والا، سب سے زیادہ حوصلے والا، سب سے زیادہ بلندی کردار والا اللہ نے ہم ہی بنایا تھا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی کامل انسان نہیں آیا. چیلنج ہے. کس اعتبار سے؟ صرف اور صرف خود لکھتا ہے مورخ انگریز، اکیلا وہ انسان ہے پوری دنیا میں جس نے اپنی مشن کو مکمل کیا. دنیا میں جتنے لوگ مشن شروع کرے نا، سب اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر گئے، ٹیم کو چھوڑ کر گئے. میرے بات تمہیں پورا کرو، میرے بات تمہیں پورا کرو، میرے بات تمہیں پورا کرو. لیکن حضور وہ ہیں، کہا تم میں سے کوئی پورا کرنے کی ضرورت نہیں. گواہی اللہ دیتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے نبی جی، آپ نے اپنے مشن کو پورا کر دیا اور آپ نے دین کو مکمل سنا دیا، مکمل سمجھا دیا، مکمل کر کے بتا دیا. آج دین مکمل ہو گیا. اللہ کی طرف متوجہ ہو کر حضور نے فرمایا تھا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے پوری بات پہنچا دی. پوچھا الا هل بلغت، اے لوگوں بتاؤ زندگی کی تمام گوشوں کی، تمام مسائل کا حل، تمام گوشوں کے آداب، تمام عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، ایمانیات سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ پورے شاگردوں نے بیک زباں کہا، بلغت الرسالہ ادیت الامانہ وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہادی. حضور آپ نے پورا حق ادا کر دیا. کہتے ہیں وہ لوگ دشمنوں کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے. کیا کہا؟ اکیلا وہ انسان ہے جس نے اپنے مشن کو ٹوٹل پورا کر دیا اور آگے مشن چلانے والوں کی بھی ایسی ٹریننگ دی. وہ قول کے اعتبار سے مدلل، سنو، وہ قول کے اعتبار سے بھی دلیل، وہ فعل کے اعتبار سے بھی دلیل، وہ تقریر کے اعتبار سے بھی دلیل، ان کے حرکات دلیل، ان کے سکنات دلیل، ان کا قول دلیل، ان کا فعل دلیل، زندگی کا شب و روز دلیل، زندگی کی ایک ایک حرکت دلیل، زندگی کے سفر اور حضر دلیل، زندگی کے ایک ایک خلوت و جلوت دلیل. کون؟ صحابہ اکرام. ایسی جماعت بنا کر only in 10 years، 10 سال میں پوری دنیا کی تاریخ میں بتا دو. بھئی مکے کا دور ستم خوردہ ہو کر گزارے. مکے کا دور اپنی زبان پر تالا لگا کر گزارے. مکے کا دور جذبات پر تالا، مکے کا دور اپنے خیالات پر تالا، مکے کا دور نماز پر تالا.
دو نمازیں ہم لوگ خاموش پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ظہر اور عصر. ارے پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو بھائی؟ ظہر عصر میں امام صاحب خیرات کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے. وہ مکی نماز ہو، مکی نماز. مکے کے دور میں زبان پر تالا، دن میں کہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. ہلو اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر. یہ جو دو نماز ہوئی نا ظہر اور عصر کی، یہ مکے کی نماز ہو. اللہ نے مدینے میں باقی رکھا تاکہ وہ تاریخ یاد رہے سابقہ. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مکی دور 10 سال، تمہارا بچہ بھی تمہارے ساتھ 10 سال سے بیٹھ کو پیشاب کرنا سکھائے نہیں. کھڑموتا چھے ابھی بھی بیٹھ کو پیشاب کرنا سکھائے نہیں، ڈھنگ سے کھانا سکھائے نہیں، ڈھنگ سے بولنا سکھائے نہیں. لیکن سرکار نے الٹریٹس کو، ان پڑھوں کو، امیوں کو ایسی تربیت فرمائی، وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کائنات کے امام بن گئے. جس کو کہا جاتا ہے کائنات کے امام بن گئے. اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے امتحان لیا، پاس. اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الراشدون. اللہ نے سند دے دی، یہ سب درجات پائے ہوئے لوگ ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب تفصیلات اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں غور کریں. اتنے کامل نبی پانے کے باوجود ہم ناقص کیوں ہیں؟ قرآن نے ہمیں پڑھنے کو کہا، پڑھانے کو کہا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. بڑوں کو کہا، جو لوگ اس وقت پڑھنے کے قابل نہیں ہیں ان سے کہا وورل پڑھو، وورل پڑھو، وورل پڑھو. سیکنڈ بار اللہ کہہ رہا ہے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. جو لوگ قلم پکڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، قلم سے لکھنے کی قوت رکھتے ہیں، قلم لکھنے کے سمجھتے ہیں، قلم لکھنے جانتے ہیں، قلم کو لکھنا سکھا سکتے ہیں، ان لوگوں کو قلم کے ذریعے سے پڑھاؤ. تم لوگ زبان سے پڑھو. جو پڑھنے کی عمر پار ہو چکے وہ زبان سے پڑھو. جو پڑھنے کی عمر کے اندر ہیں وہ لکھ کر پڑھو. یعنی بچوں کو پڑھاؤ اور تم پڑھو. یہ تعلیم اللہ کے رسول کی پہلی وحی کی تعلیم ہے. پھر دیکھنا آج ہم لوگ جن بچوں کے اعزاز سے نوازیں، ایک وقت آئے گا جج کہاں کے، لائر کہاں کے، ڈاکٹر کہاں کے، اسپیشلسٹ کہاں کے، آئی اے ایس کہاں کا، آئی پی ایس کہاں کا، کلکٹر کہاں کا. انشاءاللہ ہمارے گاؤں کا نام روشن ہوگا. اس وقت ہم دیکھیں گے ایک انسان، ولی نما انسان کلکٹر بن کر آ رہا ہے، ولی نما انسان پروفیسر بن کر آ رہا ہے، ولی نما انسان جج بن کر بیٹھا ہوا ہے، ولی نما انسان لائر بن کر آ رہا ہے، ولی نما انسان ڈاکٹر بن کر آ رہا ہے. اس وقت اللہ بتائے گا ایک دیندار، تہجد گزار ڈاکٹر حلیال میں ہم پیدا کر سکتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے بھی انشاءاللہ. اس کے لیے فرسٹ بیچ کو سدھرنا ہوگا. جب تک تم لوگ سدھرو گے نہیں، تمہارے بچے سدھریں گے نہیں. بزرگ کے پاس لے گئے بچے کو، کہا حضرت دعا کرو. حضرت نے فرمایا اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے. کہا حضرت یہ دعا مجھے نہیں چاہیے، اللہ میرے بچے کو آپ کی طرح بنائے. حضرت نے فرمایا نہیں، اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے. کہا حضرت نہیں حضرت، اللہ میرے بچے کو آپ کی طرح بنائے. کہا نہیں بھائی، اللہ تیرے بچے کو کہا نہیں حضرت یہ دعا نہیں، یہ بد دعا ہے. یہ دعا نہیں ہے، بد دعا. کی بات کیا قصہ؟ تیری طرح بنائے. نہیں حضرت میں برابر نہیں، لوفر میں، جھوٹا میں، مکار میں، دغاباز میں اچھا انسان نہیں ہوں. میری طرح میری اولاد نہ بنے. اسی لیے عوام کے درمیان یہ بات مشہور ہے، تمہارے بچے کے اوپر قسم کھا کو بولو جی، ٹھنڈا پڑ جاتا ہوں. کیوں؟ اولاد ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے. اولاد کو کوئی برباد کرنا نہیں چاہتا.
خود برباد ہو جائے گا، اولاد کو برباد کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے ہم سب چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک بنے، ہمارے بچے چاند بنے، ہمارے بچے سورج بنے، ہمارے بچے ستارے بنے، ہمارے بچے آسمان اور ثریا تک پہنچ جائے، تاکہ لوگ یوں کہے فلاں کا باپ ہے یہ، فلاں کا باپ ہے، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کی ماں ہے۔ ہماری بچوں سے اللہ ہماری عزت کو دوبالا کر دے۔ حضرت نے فرمایا تیرا بچہ تیری طرح بننا تجھے پسند نہیں، کہا نہیں، پھر کس طرح بنے تیرا؟ فرمایا تیرا بچہ اگر میری طرح بننا ہے سب سے پہلے تجھے سدھرنا ہوگا۔ تو سدھر، تو پہلے سدھر، تیرا نوجوان بھی سدھر جائے گا، تیری بیٹی بھی سدھر جائے گی۔ یہ اب جو کتنی پیاری کارگزاری سنائے، سو بھگوڑے ہی ملکوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں ایک جگہ بٹھا کر جی شرم آتی نہیں تمہارا بچہ بھاگیا نا، تو بازو بول رہا ان کا بابا بھی بھاگیا، سوچیے فیصلے میں ان کے امی بھی ان کے ابا کا نکاح کہاں ہوا ذرا پوچھو حضرت، تو ہلو کان میں کو دم کر رہا۔ میں پوچھا جی کہاں جی تم دونوں کا نکاح کا سند، نکاح کی سند کہاں جی؟ پوچھے تو نے بول رہا سر خدا لے کو کیا رجسٹرڈ میرج ہوئے حضرت ہماری کی، وہ دو جنے بھگوڑے۔ بھگوڑوں کی نسل میں کون پیدا ہوں گے بھائی؟ بھگوڑے۔ کما تدینو تدانو الولد سر لابیہ کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ بچے تو نیک پیدا ہوتے ہیں، ان کو یہودی، نصرانی، مجوسی ماں باپ بناتے ہیں، ماں باپ بناتے ہیں۔ معاف کرنا میں کسی کے سپورٹ میں بات نہیں کر رہا، میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ نیت یہ، سیرت یہ بتاتی ہے، سرکار نے فرمایا تمہارے سامنے میں فاطمہ اور علی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا علی کون؟ علی فی الجنہ۔ فاطمہ کون؟ سید النساء علی الجنہ۔ حسن اور حسین ان دونوں سے جنم دینے والی اولاد کون؟ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ماں بھی جنتی، بیٹا بھی جنتی، شوہر بھی جنتی۔ اللہ نے ہما خاندان آفتاب اند، پورے گھرانے کو اللہ نے سورج ہی سورج بنا دیا۔ بنیں گے انشاءاللہ؟ نیت اگر ہے، میں وہ بات پھر دوبارہ لوٹا رہا ہوں۔ شاہ وصی اللہ صاحب علیہ رحمہ نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، کیا پوچھا؟ حضور پر نور، کیا آپ سب کے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ سب کے سلام کا؟ سب اللہ کرے کہ ہم سب عمرے کو جائیں۔ یا آمین میں دمش ہے نا جی گلخن؟ ہمیں لوگ ہمیشہ آمین ہے نا، سکرات کا آمین سکا بولتی ہیں، سو دعا دے تو آمین آمین، کچھ دوسری تم نہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ پتی بنائے، بولو پورا حلیال سنائی دے جیسا آمین بولیں گے۔ فقیران کو جا ہونا، اگر آپ فقیر کو دعا دو اللہ آپ کو صحت مند بنائے، اللہ آپ کو طاقتور بنائے، اللہ آپ کو عزت سے نوازے، اللہ آپ کو مقام و مرتبے سے نوازے، دعا دو، فقیر کو خوشی نہیں ہوگی۔ 5 روپے دو، شکریہ حضرت، شکریہ حضرت، 5 روپے میں شکریہ ادا کرے گا۔ جو دعا آپ نے دی اس پر وہ شکریہ ادا کرے گا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ فقیران کے سکا ہم حرکتہ نہیں کریں گے بھائی۔ دعا اللہ سے، جب سب سے زیادہ ذلیل بندہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو صرف اللہ سے دنیا مانگے۔ اللہ سے کیا مانگو؟ یا اللہ میری اولاد کو عزت دار بنا، میری اولاد کو وفادار بنا، میری اولاد کو تیرے شکر گزار بنا، تیرے عبادت گزار بنا۔ یا اللہ میری اولاد کو پورے عالم میں چمکا دے۔ کس سے مانگو؟ ربی کس سے مانگو؟ دینے والی ذات کس کی؟ فرمایا اللہ کے رسول کا پہلا پیغام قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر مت جھکایا کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر مت اٹھا، ہاتھ مت پھیلایا کرو۔
تو کیا ہوگا؟ تفلحو، کیا مطلب؟ تم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آج جس کے سامنے اٹھانا اس کے سامنے نہیں اٹھاتے، جس کے سامنے جھکنا اس کے سامنے نہیں جھکاتے، جس بنیاد پر جگہ جگہ جھکنا پڑ رہا ہے۔ پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا؟ جہاں چکنا وہاں جھکنا، جہاں جہاں چکنا وہاں وہاں جھکنا۔ صاحب بولو، صاحب بولو، صاحب کیوں؟ انہیں یہاں جھکتا نہیں، اللہ جو یہ درک میں نہیں جھکتا، درک میں جھکنے والا بن جاتا ہے۔ ادھر جھکو، ادھر جھکو، اللہ در میں ادھر گئے ماں در گئے نا امیدی نے صد بار تو شکستی بازا بازا۔ اللہ کہتے ہیں اس دربار میں نا امید نہ ہونا۔ اگر تو بار بار گناہ کیا ہے کوئی بات نہیں، پھر آ جا، معافی مانگ لے، معاف کر دوں گا، معافی مانگ لے، معاف کر دوں گا، معافی مانگ لے، معاف کر دوں گا۔ میرے عزیزو ایک بات کہتا ہوں، غور سے سنو، اگر ہماری اولاد نافرمان ہو رہی ہے، ہم اپنی پاسٹ کو سوچنا چاہیے۔ پچھلی زندگی میں میں نے کیا کیا، پچھلی زندگی میں میرے حرکتیں کیا تھی، پچھلی زندگی میں میری کمائی کیا تھی، پچھلی زندگی میں میں نے کیا گناہ کیا۔ جب پیچھے سوچو گے اللہ ذہن میں ڈالے گا تو پچھلی زندگی میں فلاں کی اولاد کا مذاق اڑایا تھا، تیرا بیٹا کیا کرتا دیکھ تمہیں۔ اللہ تعالیٰ تیرا بیٹے تو اس کے بیٹے کو ناکارہ کہا، تیرا بیٹا ناکارہ ہو گیا۔ ارے بھائی سن رہے نہیں سن رہے؟ عورتیں بھی سنو، مردوں بھی سنو، نیت کرو، البر لا یبلا والذنب لا ینسا۔ حضور نے فرمایا کبھی احسان پرانا نہیں ہوتا، کبھی احسان پرانا نہیں ہوتا، کبھی گناہ بھولا نہیں جاتا۔ گناہ بھولو مت، پچھلے گناہ کو یاد کرو، توبہ کرو، یاد کرو، توبہ کرو۔ تمہاری اگلی زندگی کی کامیابی پچھلے گناہوں کے توبہ پر موقوف ہے۔ یہی ہے سیرت۔ سیرت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سکھایا کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں ایسی He is the one of the man who is supremely successful in both religion۔ اکیلا انسان دونوں جہاں کی کامیابی کا راستہ بتانے والا صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے سپریملی سکسسفل the 100 مینس میں پہلے نمبر پر لکھنے والے سے پوچھو تجھے ان میں کیا خوبی نظر آئی، وہ یہ کہے گا میں نے یہ دیکھا سب کو رکھ کر یہ ایسے انسان ہیں، ان سے آگے پیچھے آنے والے 99 لوگوں میں سے کوئی نہیں جا گیا، کوئی نہیں جا سکتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس وقت آج کی اس تاریخی سیرت کے اس جلسے میں تمام ذمہ داران اہلیال کے جانب سے ہم سب کے لیے پیغام یہ ہے، ہم اپنی زندگی میں سدھار پیدا کریں، اپنی زندگی کو سدھرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو اچھی بنائیں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی زندگی کو خیر بنائیں۔ خیر بنائیں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے مردوں کو بھی خیر بنائے گا، عورتوں کو بھی خیر بنائے گا، بچوں کو بھی خیر بنائے گا، جوانوں کو خیر بنائے گا۔ پھر دیکھنا جس طرح سرکار کے زمانے میں مرد بھی رضی اللہ عنہ، عورتیں بھی رضی اللہ عنہن، اور تمام بچے رضی اللہ عنہم، اسی طرح انشاءاللہ ہم سب بھی اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالی بہت کچھ آپ حضرات سے بولنا تھا، لیکن وقت کا دامن تنگ ہے، گھنٹی بج رہی ہے، اس لیے میں آپ حضرات سے رخصت چاہتے ہوئے مزید باتوں کو آگے آپ ہی کے ذمے چھوڑوں گا۔ للعاقل تکفیہ الاشارہ، آپ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، میں کن کن باتوں کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں، چاہتا رہا ہوں وہ سب آپ حضرات ماشاءاللہ جان چکے ہیں۔ نیت کریں، ہم انشاءاللہ اپنے مستقبل کو ہر اعتبار سے بہتر بنائیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
بہت جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی ہمارے سامنے باتیں آئی ہیں ان تمام باتوں پر ہم تمام عمل کرنے والے بنے اور حضرت والا کی ایک ایک بات ہماری زندگی کے رخ کو